زبان سے، ہاتھ سے کوئی تکلیف؟ اور بتاؤ کوئی اور بتاؤ. جو لڑکیاں پردے کے پیچھے بیٹھ کے مون ورت رکھ لیتی ہیں وہ بھی تھوڑا سا زبان. اصل مسلمان وہی ہے ہاں، جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی. چلو بہت اچھا. تو جو لڑکیاں پردے کے پیچھے بیٹھ کر مون ورت رکھ لیتی ہیں اور لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کلاس میں ہے یا نہیں ہے، اور جنہوں نے اب تک اپنی پیاری سی آواز کو نہیں سنایا ہے اور انہیں بولنے میں شرم آتی ہے، وہ بول لیا کریں. کلاس میں نہیں بولو گی آپ تو کہاں بولو گی؟ لگتا ہے کہ بس وہ آتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، سوتی ہیں یا اللہ جانے کیا بہتر جانے. مجھے تو آواز نہیں لگتی، بعض لڑکیوں کی تو آواز ہی نہیں پتا، بولتی ہی نہیں ہے. وہ دو تین کی آواز ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سنی سنی آواز ہے. اور میری آواز پہچاننے کی پاور بہت خطرناک ہے. اگر کوئی نئے نمبر سے بھی مجھے 8 10 سال کے بعد کوئی کال کر لیتا ہے، میں ان کی بھی آواز پہچان جاتا ہوں. اور اللہ ماشاء اللہ کبھی ایسا ہو کہ مجھے کہنا پڑا ہو کہ ذرا ایک بار اور بولو، ایک بار میں نہیں پہچان پاتا ہوں، ان سے بولتا ہوں ذرا ایک بار اور بولو، بولتے ہیں میں فوراً پہچان لیتا ہوں. جو لڑکیاں بول رہی ہیں نا ان کی آواز مجھے پتا ہے کہ یہی آنسر دیتی ہیں ہمیشہ، ان سے پوچھو تو یہی بولتی ہیں. اور کچھ لڑکیوں کی آواز تو کیونکہ ظاہر 4 6 آوازیں ہی میرے کانوں میں سیو ہیں ایک دم، میرے کانوں کی میموری نے وہی 4 6 آوازوں کو سیو کر رکھا ہے. تو جس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس ہیں 20 25 30 والی ہے صرف 5 جو بتاتی یہاں تک سبق ہوا، یہ حدیث پڑھائی، تو پتہ نہیں کیا کرتی ہیں. مائک کر لو، کتنی بار بولا ہے مائک آف کر لو، میری آواز آپ لوگوں کی طرف سے ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، مائک آف کر لو. تو حدیث نمبر 9 کیا تھا کہ حدیث نمبر کیا تھی 9 کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. نیٹ ورک بہت خراب آ رہے ہیں شاید، ایسا لگ رہا ہے. اب اس کا نیٹ ہی ہٹواؤں گا میں. نالائق 800 روپے مہینہ لیتا ہے اور نیٹ اتنا برا دیتا ہے. پہلے اس کو ہم دیتے تھے 500 روپے، 500 روپے کا ان کا نیٹ پیک تھا تو ہم نے 500 کا پڑھوایا. تو ہم نے سوچا کہ یار 800 والے میں اسپیڈ اور اچھی آ رہی ہوگی تو ہم نے 800 والا کروا لیا. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اب کچھ مہینوں سے تو 800 والا 500 سے بری اسپیڈ دے رہا ہے، اور ہر مہینے جو ہے وہ 500 روپے آ کے لینے آ جاتے ہیں کہ یہ لاؤ 800 روپے. اور اسپیڈ اتنی بری آ رہی ہے. تو آج تو میں نے بولا تھا، پھر مجھے تھوڑا سا رحم آ گیا، میں نے کہا چلو چلنے دو. لیکن آج جو نیٹ ورک خراب آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اس کا کل ہٹانا پڑے گا نیٹ. تو حدیث نمبر 9 سوری حدیث نمبر 10. حدیث نمبر 10 کیا ہے؟ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا تو وہ ساری بھلائی سے محروم رہا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا تو وہ دنیا کی ساری بھلائی سے محروم رہا. اسی لیے ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنا چاہیے، ہمارے اندر نرمی ہو. ایک منٹ رک جانا ہے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. بول گیا تو واپسی کا اپنے الجزیرہ بولے نا وہ اسی پیر میں نکلا ہے. اچھا. اور جانے کا جو ہے وہ 18 کو صبح میں نے کر دیا 19 کے بجائے. تو اس میں آپ نے صحیح بولے کہ اس میں سستا مل رہا ہے تو 40 41 کے آس پاس آنے جانے کی دونوں ہو. ارے مفتی صاحب 15,000 بچ گئے. اب دیکھیے آپ دونوں کو ملا کے 30 ہو گئے. 30 میں تو سعودی کا نقشہ بدل دیں گے ہم لوگ. لیکن ایسا نہیں ہے، وجہ اس لیے ہے کہ وہ اندر جاتے تو اپنے کو اندازہ ہوتا ہے کہ فیسلٹیز میں بھی کافی فرق ہو جاتا ہے. اور ہولڈ والا جو ہے نا وہ خیر اپنے کو تو اس میں بھی اس کا بھی اپنا لطف لینا ہے. جی جی لیکن لوگوں کو ہولڈ تھوڑا بھاری پڑتا ہے کہ اتنا لمبا ہولڈ ہے. تو لیکن اپنے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے ہمارے تو کیمرہ ساتھ میں، کوئی مسئلہ نہیں. ملک اور گھومنے بھی گئے. صحیح ہے. جی مفتی صاحب. جی وہ دونوں کر دیا میں نے. اچھا بالکل مفتی. پیسے بتا دیجیے گا کہاں پڑھوانے ہیں. پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تفصیل سے کرتے ہیں. ہاں مفتی صاحب میں کلاس لے رہا تھا ابھی. ٹھیک ہے. السلام علیکم.
ہاں جی، تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ تو ہماری عادت کیسی ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق نرم ہونا چاہیے، ہمارے بولنے کا انداز نرم ہونا چاہیے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ امی نے کوئی بات کہی چھوٹی سی، ہم صاحب تیور بدل گئے، ہمارے ہم ایک دم لال پیلے پڑ گئے، نہیں، یہ نہیں۔ ہمارے بات کرنے کا انداز بھی نرم ہو، ہماری طبیعت میں نرمی ہو۔ جب طبیعت میں نرمی ہوگی تو وہ نرمی اندر سے جب آپ بولو گی تو اس میں بھی نرمی ہوگی، جب آپ کوئی کام کرو گی تو اس میں بھی نرمی ہوگی۔ یہ نہیں کہ صاحب برتن دھو رہی ہو آپ، تو برتن دھوتے دھوتے آپ کو غصہ آنے لگا، آپ برتن پٹک رہی ہو، ہے نا، دھو کی آواز آ رہی ہے، تو امی نے پوچھا کیا ہو گیا، کہ ارے صاحب مجھ سے برتن دھلواتی رہتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ طبیعت میں نرمی نہیں ہے آپ کی۔ امی نے کوئی بات کہی، کوئی بات ہو رہی تھی، آپ کی بات مانی نہیں گئی، تو صاحب آپ کے تیور چڑھ گئے، بھویں چڑھ گئی آپ کی، آپ لال پیلی ہو گئی، اور آپ کے بات کرنے کا انداز چینج ہو گیا، کیونکہ اندر آپ کے نرمی نہیں۔ جب طبیعت میں نرمی ہوتی ہے تو آدمی کے اخلاق کا پتہ جب ہی چلتا ہے جب اس کے من کے خلاف کچھ چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں نہیں جوائن ہو پا رہی ہوں؟ جی ہاں، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب طبیعت میں نرمی نہیں ہوگی نا تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور طبیعت میں نرمی آپ کے ہے یا نہیں ہے یہ کب پتہ چلتا ہے؟ کہ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہم سے کہی جاتی ہے۔ ہم چاہ رہے تھے ہماری ماں ہمارے ابا ایسا کریں، امی نے فرمان جاری کر دیا ہماری طبیعت کے کوئی خلاف۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ گھر میں ایسا ہو، لیکن ساس نے کوئی کام ایسا کر دیا جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے۔ ہم تو چاہ رہے تھے کہ شادی میں یہ پہنے، ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ یہ نہیں پہنو گے۔ تو طبیعت کے خلاف جب کام ہوتے ہیں تب آدمی کا اخلاق پتہ چلتا ہے۔ سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ کے اخلاق آلریڈی اچھے ہوں گے نا۔ اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے؟ نرمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرم عادت سے، نرم طبیعت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ تو میری عزیز بہنوں، ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے؟ نرمی۔ لیکن یہ نرمی کس کے لیے؟ یہ نرمی ہونا چاہیے جو ہمارے محرم ہیں ان کے لیے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو غیر محرم ہے آپ ان کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنا شروع کر دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ مان لیجئے کسی غیر محرم کا کال آتا ہے، جو پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، جو ریلیٹو ہیں ہمارے، خالہ زاد بھائی ہیں، کزنس ہیں ہمارے، ہے نا، کزنس ہیں جو بھی ہیں ہمارے، یا اور کوئی رانگ نمبر کا کال آ گیا، یا کوئی گھر پہ آ گیا دروازہ بجانے، گھر پہ امی بھی نہیں تھی، پاپا بھی نہیں تھے، اب کوئی ان نون پرسن آ گیا یا کوئی ریلیٹو آ گیا جو ہمارے لیے غیر محرم ہے، یا پاپا کے دوست کا کوئی بیٹا آ گیا۔ اب ہم بات چیت کر رہے ہیں، جی کیسے حال چال ہیں، خیریت ہے، لیجیے پانی لے لیجیے، پاپا بھی گھر پر نہیں ہے۔ اب آپ اپنا ٹون جو ہے آپ نے وہ سافٹ کر لیا، ہوتا ہے نا، ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتی ہو کہ جب ہم کسی باہر والے سے بات کرتے ہیں تو ہمارا جو بولنے کا انداز ہے وہ بہت پولائٹلی ہو جاتا ہے، بہت نرم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب باہر کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں لڑکیاں اور لڑکا کسی لڑکی سے بات کرتا ہے
تو پھر پورا سین ہی الگ ہوتا ہے. دونوں بڑے اخلاق والے بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور بات کرنے کا طریقہ بھی بالکل چینج ہو جاتا ہے. اس موقع پر نرمی بہت غلط ہے. اس موقع پہ تو نرمی حرام ہے بالکل. نرمی کس کے لیے ہے؟ جو آپ کے محرم ہیں ان کے لیے. غیر محرم کے لیے نرمی نہیں ہے. غیر محرم سے بات کرنے کا اگر موقع پڑ جائے کبھی ضرورت پر, تو اللہ کے نبی کا کیا ارشاد ہے کہ سختی کے ساتھ بات کرو, کھڑوس بن کے بات کرو, ایک دم تیور چڑھا لو اپنے. جیسے امی نے کوئی بات آپ کو کہی جو آپ کی طبیعت کے خلاف تھی, تو آپ کے تیور چڑھ گئے نا, آپ کی بوئیں چڑھ گئیں, آپ ایک دم تنا گئیں. تو یہی ساری چیزیں جب آپ کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہو, اس وقت آپ کو اسی طرح سے جواب دینا ہے. مان لیجیے گھر پہ پاپا کے دوست کے بیٹے آ گئے, تو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں پاپا ہیں گھر پہ, تو آپ نے بولا نہیں گھر پہ پاپا تو نہیں ہے. اس وقت آپ کے گھر میں نہ کوئی بڑا ہی نہیں ہے, آپ ہی بڑی ہو. تو آپ نے کہا پانی پی لیجئے, بیٹھ جائیے. تو وہ بیٹھ گئے آ کے کہ پاپا کہاں چلے گئے؟ نہیں وہ تو ابھی باہر چلے گئے تھے. اچھا. اس نے بولا ہاں پاپا بہت مشغول رہتے ہیں آپ کے. ہاں بہت کام کرتے ہیں بیچارے. آپ بتائیے آپ کا کیسے آنا ہو؟ اب گفتگو چل رہی ہے, گفتگو سے گفتگو نکل رہی ہے. چائے بنا کر لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے کہا جی چائے تو رہنے دیں, ٹھنڈا لے آئیے گا. آپ ٹھنڈا لے آئیں. تو اس نے بولا نہیں وہ کولڈ ڈرنک آپ نہیں پیئیں گی؟ تو آپ نے بولا نہیں وہ ایکچولی میں نہیں پیتی ہوں, میرا ذرا گلا والا بیٹھ رہا ہے, میں چائے پینے پسند کروں گی. تو اس نے بولا نہیں آپ بھی پی لیجیے, اب چائے بنانے جائیں گے. چلو آپ بول رہے ہو تو. اب یہ بات لمبی چل رہی ہے. یہاں کیا کرنا ہے کہ ابا کے دوست کا بیٹا آ گیا گھر میں. تو اس نے پوچھا پاپا ہیں؟ آپ نے بولا جی نہیں ابھی گھر پر کوئی بھی نہیں ہے, بعد میں آئیے گا. کھڑوس بن کے ایک دم, ابھی گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے, بعد میں آئیے گا. کب تک آئیں گے معلوم نہیں ہے, نمبر لے لیجئے, بات کر لیجئے ان سے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ, کہ کولڈ ڈرنک, کہ ٹھنڈا, کہ پانی, کہ یہ وہ, کوئی ضرورت نہیں. اور اگر گھر پہ آپ کا بھائی ہے تو اس سے بات کراؤ. کال آ گیا تو کال اٹھاتے ہی جی کون, کس سے بات کرنی ہے, ایک دم سختی کے ساتھ جیسے کوئی آفیسر ہو آپ. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر پولائٹلی بات نہیں کرنی ہے, پھر نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لفڑے بازیاں بنتی ہیں, جتنے بھی کانڈ ہو رہے ہیں آج کل, سب کی بنیاد یہی ہے کہ جب بھی غیر محرم آپس میں نرمی کے ساتھ بات کریں گے تو پھر دوستی ہوتی ہے, دوستی سے لو ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوتا ہم سب لوگ جانتے ہیں. جتنی بھی شروعات ہوتی ہیں, کتنے رانگ نمبرز پر لوگ بات کرتے ہیں, دوستیاں اور شادیاں اور چکر بازیاں, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. کال آیا, کیونکہ پولائٹلی جب بات ہوگی, جب نرمی کے ساتھ کسی غیر محرم سے بات ہوگی تو پھر بات آگے تک جائے گی. ٹھیک ہے, تو نرمی کس سے کرنی ہے؟ غیر محرم سے نہیں کرنی. آج کل سب الٹا ہو رہا ہے کہ اپنے گھر والوں سے تو سختی, ابا نے کچھ کہہ دیا تو منہ چڑھ گیا, غصہ آ گئے, امی نے کچھ کہہ دیا. گھر پہ تو پولائٹلی بات ہی نہیں کرتے ہم لوگ. اور عجیب حال تو یہ ہے کہ گھر پہ جس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی باہر والے سے بات کریں گے تو بالکل الگ انداز, بالکل الگ انداز. تو میری عزیز بہنوں, نرم عادت کہاں ہمیں لانی ہے؟ اپنے محرم لوگوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنی امی کے ساتھ, اپنے ابا کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. لیکن جہاں پہ بھی کوئی محرم آ جائے جس کے ساتھ فتنے کا اندیشہ ہو, تو وہاں پھر پولائٹلی بات نہیں کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو نمبر 10, حدیث نمبر 11, لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یہ حدیث میں جو ہے نا, جتنی بھی ابھی فوٹو اسکین کروا کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپ پہ سینڈ کروا دوں گا. آج ہی یہ کام کرواؤں گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا موبائل لگا دینا چارجنگ پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. آپ سے کوئی بات ہوئی, امی سے ہوئی, بھابھی سے ہوئی, نند سے ہوئی, گھر پہ کسی سے بھی ہوئی, باہر والے سے ہوئی, سہیلی سے ہو گئی. اب آپ کو غصہ آ رہا ہے,
تو غصے کے وقت میں آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھو. تو جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے, غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے, تو اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے. ریسلر وہ نہیں ہے جو بڑی سی باڈی لے کے کھڑا ہوا ہے اور سامنے بڑے بڑے پہلوان آ رہے ہیں ان کو پچھاڑ رہا ہے. ریسلر اصل میں وہ نہیں ہے, بلکہ اصل میں ریسلر, اصل میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. غصہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. غصے میں آدمی دیکھو گولیاں مار دیتا ہے. کتنے آج کل ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو مار دیا, بیٹے نے باپ کو مار دیا, ہے نا, باپ نے بیٹی کا قتل کر دیا. ابھی ایک کیس تو میں نے ایسا پڑھا بھی 2 دن پہلے اخبار میں کہ ایک آدمی نے, ایک لڑکے نے اپنی ماں کا کلیجہ کاٹا, سر کاٹا, خون بلی میں چڑھایا, خون پیا, گوشت کو کاٹا. کس لیے؟ کوئی اس کی غیر مسلم تھا تو کسی دیوی پر اسے چڑھانا تھا. یہ سارے کام اس نے تانترک کے کہنے پر کیے. تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں تو خیر تانترک کا معاملہ تھا, لیکن جہاں بھی غصہ ہوتا ہے آدمی تو پھر کچھ بھی کر ڈالتا ہے, اور پھر اس ساری زندگی بعض دفعہ اپنے غصے کی وجہ سے پچھتاوا رہتا ہے نا. غصے کا پچھتاوا اچھی چیز ہے بھائی. مان لیجیے غصے میں کوئی بول دے کچھ اور پھر بعد میں اسے پچھتاوا ہو, وہ سوری بول دے, معافی مانگ لے, اچھی چیز ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اور وہ غصہ کرنا بند نہیں کر رہا ہے تو اسے چاہیے وہ اپنے غصے پر قابو رکھے. غصے پر کنٹرول رکھنا بڑا ضروری ہے. غصے میں بعض دفعہ ہم لوگ وہ کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے, اور زندگی بھر ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کا پچھتاوا رہتا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ غصے کے وقت میں اپنے اوپر کنٹرول آپ کو رکھنا ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ غصے کے وقت مفتی صاحب کنٹرول نہیں رہتا, اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز ون ٹائم میں حاصل نہیں ہوتی ہے. آپ یہ سوچو کہ مفتی صاحب تو کسی سے جیلس نہیں کرتے, مفتی صاحب تو کسی سے لڑائی نہیں کرتے, مفتی صاحب کے اندر تو جیلس والی فیلنگ ہی نہیں ہے, مفتی صاحب کو غصہ نہیں آتا ہے, او ہو مفتی صاحب کتنے شاندار آدمی ہیں. تو ہم جو آپ کو اتنے پیارے نظر آ رہے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں تھا ون ٹائم میں اور ون ڈے میں ہم ایسے ہو گئے, بلکہ آپ یقین مانو جیلس والی فیلنگ کو ختم کرنا پڑا ہے, اپنے آپ سے لڑائی لڑنی پڑی, اور آج بھی اپنے آپ سے لڑائی چلتی ہے. آپ لائف میں اچھے اگر آپ بننا چاہتے ہو تبھی ہو سکتے ہو جب آپ اپنے آپ سے فائٹ کرو. مجھے بعض دفعہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ایک دم سوچتا ہوں نہیں بیٹا کنٹرول, اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, ورنہ یہ غصہ تمہیں کنٹرول میں لے لے گا. کبھی کبھی جب پہلے جیلس, اب تو مجھے جیلسی وغیرہ آتی نہیں ہے, پہلے جب ظاہر ہے کہ ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی جیلس ہمیں ہوتی ہے, تو کبھی ایسا فیل ہوا تو نہیں جیلس کسی سے نہیں کرنی, اللہ سے دعا کرنی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا تھا اور بولتا تھا نہیں اگر اس جیلسی کو کنٹرول کرنا ہے, اگر یہ جیلسی اور یہ کسی سے بدلہ لینے کی آگ اگر یہ تم نے اپنے اوپر حاوی کر لی تو تم اس کے کنٹرول میں چلے جاؤ گے. اس کے کنٹرول میں نہیں جانا بلکہ اسے کنٹرول میں کرنا ہے. تو دھیرے دھیرے اپنے آپ سے جب ہم لڑائی لڑتے رہے, پریکٹس کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, تو پھر کیا ہوا کہ طبیعت پہ ہمارا کنٹرول ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگی. تو یہ چیزیں ون ٹائم میں نہیں آتی بلکہ پریکٹس کے بعد آتی ہے, کافی مہینوں کے بعد آتی ہے. کچھ چیزیں میں شیئر نہیں کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ میری ایک پڑھائی کے ٹائم میں ایک عادت تھی بحث کرنے کی. یعنی کسی نے کوئی بات کہی تو وہ غلط ہوتی تھی تو اس سے میں بحث کرتا تھا. جیسے ہوتا نا پڑھائی کے ٹائم میں ہم بات کر رہے ہیں کسی مسئلے پہ, ہماری اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی, وہ کہہ رہا ہے جائز ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں ناجائز ہے, اب آپس میں بحث ہو رہی ہے. تو یہ بحث بہت دور دور تک چلتی تھی اور کئی گھنٹے تک چلتی تھی, اور اس کے پیچھے میں پڑھ کے رہ جاتا تھا. مطلب آدمی کے پیچھے نہیں بلکہ اس بحث کے پیچھے پڑھ کے رہ جاتا تھا کہ یار مطلب اپنی بات کو صحیح ثابت کرانا ہے. پھر کیا ہوا کہ میں نے جب ریلائز کیا, اپنے اوپر غور کیا, یہ 10 سال پہلے کی بات ہے, اس ٹائم پڑھائی کا زمانہ تھا, تو میں نے ریلائز کیا کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے. پھر دھیرے دھیرے میں نے اپنے آپ پہ کوشش کی, اپنے آپ کو اپنے اندر سے یہ پرابلم ختم کرنے کی کوشش کی. پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہے, میں بولتا ہوں نہیں بھائی ہے تو ایسا, ذرا چارجنگ میں لگانا ہے اس میں چارجر. تو میں بولتا ہوں کہ ایسا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, آپ کے نظریے میں اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, میرے اکارڈنگ ایسا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا مائنڈ بھی
سکون میں ہے اور سامنے والے کا بھی سکون میں ہے, کوئی بحث نہیں ہے, کبھی مجھے بحث کرنی نہیں ہے. یہ طبیعت آپ کو بنانی پڑے گی. اب دیکھو نماز پڑھنے کا دل کس کا کرتا ہے؟ فجر میں نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے کسی کا؟ کسی کا نہیں کرتا. لیکن اپنے آپ سے فائٹ کرنی ہوتی ہے, جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے کہ نہیں آج مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی. بعض دفعہ فائٹ چل رہی ہوتی ہے اپنے آپ سے, من کر رہا ہے 5 منٹ اور سو لو بس, لیکن فائٹ چل رہی ہے کہ نہیں بھائی سونا نہیں ہے, نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. اب اپنے آپ سے فائٹ چل رہی ہے. تو جب اس طرح سے آپ اپنے آپ سے لڑو گے اپنی اندر کی پرابلمز ختم کرنے کے لیے اور اللہ سے دعا کرو گے, تو آپ وہ بن جاؤ گے کہ دنیا والے آپ پہ رشک کریں. آج یہ سمجھ لیں آپ کہ میں قسم کھا کے بھی بول سکتا ہوں کہ میرے اندر جیلس نہیں ہے کسی کے لیے. یہاں تک کہ جو میرے دشمن ہیں نا, جنہوں نے میرے ساتھ بڑا غلط کیا ہے, جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے, جنہوں نے مجھے فراڈ کیا ہے میرے ساتھ, میں قسم کھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان پہ ترس آتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. ترس آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یار یہ واپس آ جائے, انہوں نے ایسا کیوں کر دیا. یہ چیز ون ٹائم میں نہیں آئی بلکہ پریکٹس کے بعد آئی ہے. خیر, تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, تو غصے پہ کنٹرول ون ٹائم میں نہیں آتا ہے. جب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ سوچو کہ غصہ آ رہا ہے. دیکھو غصہ ایک دم تو آتا نہیں ہے, بلکہ دھیرے دھیرے غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. سامنے والا ہم سے کوئی بات کر رہا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ غصے والی جگہ سے کہیں دور چلے. آپ کو غصہ نہیں کرنا, جہاں آپ کو غصہ آ سکتا ہو وہاں سے آپ دور ہو جاؤ. اور غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو سوچو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے. یہ مت سوچو کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو سوچو کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, اور آپ یہ سوچو کہ مجھے غصہ نہیں کرنا, مجھے غصے کے کنٹرول میں نہیں آنا, مجھے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, نہ کہ غصے کے کنٹرول میں آنا. تو جب آپ یہ ریلائز کرو گے کہ مجھے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, غصے کے کنٹرول میں نہیں آنا, اور جہاں آپ سامنے والے کی باتوں میں لگ گئے, مطلب سامنے والا یہ بول رہا ہے, سامنے والا وہ بول رہا ہے, تو جب تک آپ سامنے والے کی باتوں کو دیکھتے رہو گے تو وہ غصہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اور جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے, اور آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرے اندر جو چل رہا ہے, یعنی جیلسی چل رہی ہے, غصہ چل رہا ہے, حسد چل رہا ہے کسی کے بارے میں, اب وہ چیز مجھے اپنے اندر سے کنٹرول کرنی ہے. آج پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سامنے والے کو دیکھتے رہتے ہیں. سامنے والا اگر کوئی بات بول رہا ہے, اوہو اس نے مجھے اتنی خراب بات بولی, اوہو اس نے مجھے اتنی بات بری بولی. تو جب آپ کو لگے گا کہ سامنے والا آپ کو بات بری بول رہا ہے تو پھر آپ کے اندر کا غصہ بڑھے گا. تو دقت یہی ہے کہ جب اپنے آپ کو آپ دیکھنا شروع کر دو گی اور اپنے آپ سے فائٹ کرنا شروع کر دو گی کہ مجھے اپنے اندر سے غصہ دور کرنا ہے, جیلسی دور کرنی ہے, حسد دور کرنا ہے, تو پھر ون ٹائم میں وہ چیز نہیں ہوگی, لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو امپاسبل ہو. پاسبل کام کا ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. تو سمجھ آ رہی ہے بات. نمبر 12, حدیث نمبر 12 ہے اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت, کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر حیا ہونا چاہیے, آدمی کے اندر شرم ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب حیا باقی نہ ہو تو وہ جو چاہے کرو, بلکہ اللہ کے نبی نے غصے میں ارشاد فرمایا, جیسے کہتے ہیں نا جاؤ آج کے بعد تم میری اولاد نہیں ہے, جاؤ آج کے بعد تم میرے بیٹے نہیں ہیں, جاؤ آج کے بعد تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ رشتہ نہیں ہے, بلکہ غصے میں وہ ورڈ بولے جاتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ آج کے بعد تمہارا میرا رشتہ ختم. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو. جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے, آج کل دیکھیں آپ ہمارے معاشرے سے حیا ختم ہو گئی ہے. امی ابا اور بچے سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے LED لگی ہوئی ہے, میوزک چل رہا ہے, سانگ چل رہا ہے نا, خطرناک گانے چل رہے ہیں, موویز چل رہی ہیں, سیریلز چل رہے ہیں,
اور خطرناک مناظر آ رہے ہیں، بے شرمی والے مناظر آ رہے ہیں، بیٹا بیٹی بہو ماں باپ سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ ہال میں موویز دیکھنے جا رہے ہیں، چلو آج فیملی کے ساتھ موویز دیکھنے چل رہے ہیں، ہے نا، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی، سر سے دوپٹہ ختم ہو گیا، کوئی دوپٹہ وپٹہ نہیں، آج کل آپ دیکھو دوپٹے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، شرم و حیا کی چیزیں ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا عورت کا زیور ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے شرم و حیا ہمیں اپنے اندر باقی رکھنا چاہیے۔ آدمی کے اندر اگر شرم ختم ہو جائے گا تو پھر سارے گناہ وہ کر سکتا ہے، اگر شرم ختم ہو جائے، اسی لیے اپنے اندر کی شرم اور حیا ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ اگر وہ ختم بھی ہو رہی ہو بائی چانس تو اپنے اندر پیدا کرو، کوئی بھی کام ایسا مت کرو جو شرم و حیا کے خلاف، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 13، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب کاموں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب کاموں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی دین کا کام کریں تو پابندی کے ساتھ کریں، چاہے تھوڑا کریں، یہ نہیں کہ شوق چڑھا پورے سال میں تو 15 دن ہم نے خوب تہجد پڑھی اور پھر پورے سال غائب، جیسا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو شوق چڑھتا ہے، شوق چڑھتا ہے تو جب تک وہ شوق رہتا ہے 1 مہینے 2 مہینے 15 دن 6 مہینے 1 سال، تو وہ شوق جب تک رہا تو اشراق بھی پڑھی جا رہی تھی، اوابین پڑھی جا رہی تھی، تہجد بھی پڑھی جا رہی تھی، اور جب شوق ختم ہو گیا تو پھر سب غائب۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو روزانہ ہو، پابندی کے ساتھ ہو، ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس میں، چاہے وہ عمل تھوڑا ہو۔ دیکھو جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ کلاس سیکھ رہی ہو، آپ لوگ کلاس لے رہی ہو، تو یہ کلاس آپ پابندی کے ساتھ لے رہی ہو۔ ایک لڑکی ہے کہ میں کلاس نہیں لوں گی، میں تو جو ہے نا پوری حدیثیں پڑھوں گی، اور وہ حدیثیں پڑھنے لگی 6-7 مہینے وہ حدیثیں پڑھی پابندی کے ساتھ، حدیثیں پڑھنے کے بعد پھر بالکل ہی پڑھنا اس نے بند کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ چاہے تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، جو عمل پابندی کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ دیکھو آپ ایسے ایک دن میں 50 بادام کھا جاؤ، پھر دوسرے دن بھی 50 کھاؤ، 15-20 دن 50 بادام کھاؤ، پھر 4-6 مہینہ آپ ناغہ کر دو، تو وہ بادام کھانے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈائٹ شروع کر دو، تو آپ 15-20 دن لگ کے ڈائٹ کرو، پھر اس کے بعد بالکل کرنا چھوڑ دو، تو اس ڈائٹ کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جو ہے نا دودھ پینا شروع کرو، 15-20 دن دودھ پیو، پوری سال دودھ مت پیو، کوئی فائدہ دودھ کا آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ 1 گھونٹ روزانہ دودھ پیو، آپ تھوڑی سی ڈائٹ روزانہ کرو، آپ 2 بادام روزانہ کھاؤ، لیکن آپ پابندی کے ساتھ سال بھر 2 سال 3 سال کھاتے رہتے ہو، تو اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا، اس کے بینیفٹس آپ کو حاصل ہوں۔ اسی طرح سے عبادت کے فائدے، جو فرض عبادتیں ہیں ان کو تو کرنا ہی ہے، ان میں تھوڑا بہت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو نفلی عبادتیں ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑا کریں لیکن پابندی کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں کہ صاحب ایک دن تو خوب کرا پھر پورے مہینے غائب، نہیں، تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں زیادہ محبوب وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے جو پڑھ دیتا ہوں میں، حدیث نمبر 14، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور تصویر ہوتی ہیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی لیے جو تصویریں ہم لوگ سجا کے الماری میں لگاتے ہیں، اپنی شادی کی تصویر، اپنے بچپن کی تصویر، تو جو تصویر ہمارے شوکیس میں سجی ہوئی لگی ہے، اگر وہ کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے یا ویسے ہی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے گھوڑے کی، کسی اور کی،
تو تصویر جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتا اگر جس گھر میں ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہاں کتا اگر ضرورت کے لیے رکھا ہے, گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے اور گھر کے آؤٹ سائڈ ایریا یعنی بالکل آؤٹ ایریا میں ہے, تب تو گنجائش ہے. لیکن شوق کے طور پہ جو کتا پالا جاتا ہے, جس کو بستروں میں سلایا جاتا ہے, گھر میں فیملی ممبر بنا دیا جاتا ہے, تو ایسے کتے پالنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں. مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا, بیری کا پیڑ گھر میں لگانا کیسا ہے, اور اگر اس پیڑ کو اکھاڑنے کی ضرورت پڑ گئی تو اکھاڑ سکتے ہیں؟ لگانے کی ضرورت, لگانے کا من کر رہا ہے تو لگاؤ, اکھاڑنے کا من کر رہا ہے تو اکھاڑ دو. نہیں, میں نے یہ سنا ہے کہ اگر اس کا پیڑ اکھاڑیں گے نا تو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. سنائی باتوں پہ عمل مت کیا کرو, سنائی باتیں شیطان کے جال ہوتے ہیں. جی آواز کلیئر نہیں آ رہی. سنی سنائی باتوں کو فالو مت کیا کرو. بولیے. بولیے بولیے. مائک آف کر لو آپ, جن کی طرف سے آواز آ رہی مفتی صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو اکھاڑنا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ نے اتنی حدیثیں سکھائی ہیں, ان کی ساری ہمارے لنک پہ بھیج دینا. بھیج رہا ہوں, ابھی بھیج واٹس ایپ رہا ہوں. موبائل دینا میرا. جی ابھی ساری حدیثیں جتنی آپ نے سکھائی. ٹھیک ہے, ابھی بھیج رہا ہوں. یہ گروپ میں شیئر کر دوں, ابھی بھیج رہا ہوں. جی مفتی صاحب لال مرچ سے نظر اتارنا کیسا ہے؟ اتار سکتے ہیں, سنت نہیں سمجھنا چاہیے اس کو, اتار سکتے ہیں. نہیں شرک تو نہیں ہے نا؟ حدیثیں سکھائی ہیں, 5 حدیثیں میری چھوٹ گئی تھی. ہیلو جی جی بولیے. مفتی صاحب مجھے تھوڑا یوٹیوب کے ویڈیو کے بارے میں بولنا تھا. کیا بول رہا تھا بتاؤ. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ اردو لینگویج کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اردو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, دیکھے کریں گے کیا. لیکن میں جس جگہ میں رہتی ہوں یہاں زیادہ بنگالی چل رہا ہے, تو اس لیے ہندی پڑھنا تو نہیں آتا. تو کوئی بات نہیں, انگلش میں لکھ دیں گے. انگلش میں تو پڑھ لیتی ہوں, لیکن امی کو دقت ہوتا ہے, امی کو صرف اردو اور بنگالی آتا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ لگا کے دے دیا کرو. اب ایک امی ہے جو اردو جانتی ہیں اور 99 لوگ ایسے ہیں جو اردو نہیں جانتے, تو وہ 99 لوگ پریشان ہو جائیں وہ زیادہ اچھا ہے, ایک پریشان رہے وہ زیادہ اچھا ہے. مفتی صاحب آپ نے کہا تھا ہم لڑکیوں کا گروپ بنانے کو, بنا تو دیا گروپ, ارے بھائی بنایا میرے پاس تو نہیں آیا. نہیں, بنا پتا جائے. نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں آتا, لنک آ جاتا ہے خالی. کوئی بات نہیں, آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا گروپ کا, اس کو کلک کر کے جوائن ہو جانا. جی جی السلام علیکم بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی